ناظرین السلام علیکم۔ انسائٹ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ، اور آج ہم بات کریں گے کہ مریم نواز کی اب تک سب سے خطرناک آڈیو اور ویڈیو لیک ہونے کی کہانی کیا ہے، اس آڈیو اور ویڈیو کے کردار کون ہیں، یہ آڈیو اور ویڈیو کس مقام پر اور کب ریکارڈ کی گئی، یہ آڈیو اور ویڈیو کس نے لیک کی اور لیک کرنے والوں تک یہ آڈیو اور ویڈیو کس طریقے سے پہنچی، میاں نواز شریف کا اس نئی ویڈیو پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے، شہباز شریف اسی ویڈیو پر کیوں شرمسار ہیں، میاں نواز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے ایک اور بہت بری خبر کیا ہے، جج رانا شمیم کے بند لفافے سے کیا کچھ برآمد ہوا، اس لفافے کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا سنسنی خیز انکشافات ہوئے اور کیسے ان انکشافات کے ذریعے پوری گیم ہی الٹ کر رہ گئی۔ ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بر وقت ملتی رہے۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر، یعنی مریم نواز کی سب سے خطرناک آڈیو اور ویڈیو لیک ہونے کی کہانی کیا ہے اور اس آڈیو اور ویڈیو کے کردار کون ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں جس میں کچھ نئے اور سنسنی خیز نکات سامنے لائے گئے ہیں۔ یہ ایسے نکات ہیں جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اب ان نکات کی آفیشلی یعنی سرکاری سطح پر باضابطہ تصدیق ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے ایک حساس معاملے میں پوری گیم الٹ کر رہ گئی ہے، اور یہ خبر میاں نواز شریف، مریم نواز اور پوری شریف فیملی پر بجلی بن کر گری ہے۔ یہ خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے جہاں جج رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے دوران 3 دلچسپ اور دھماکہ خیز نکات سامنے آئے۔ یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں ہوئی، اور جج رانا شمیم، اٹارنی جنرل اور انصار عباسی صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ اس سماعت کے آغاز پر رانا شمیم کا جو اصل بیان حلفی تھا وہ ایک سیلڈ لفافے میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ عدالت چاہتی یہ ہے کہ یہ جو لفافہ ہے آپ کے سامنے اوپن ہو، آپ اسے کھولیں اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ جو لفافہ ہے یہ ہمیں کوریئر کے ذریعے ملا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی اور کا لیٹر ہو۔ اس پر رانا شمیم کے جو وکیل ہیں لطیف آفریدی، انہوں نے ایک عجیب سا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ لفافہ میں اوپن نہیں کروں گا، لفافہ چونکہ عدالت نے منگوایا ہے اس لیے عدالت ہی اس لفافے کو کھولے۔ اب اس پر اٹارنی جنرل نے مداخلت کی اور کہا کہ رانا شمیم کو اصل میں یہ بتانا ہے کہ انہوں نے یہ جو بیان حلفی ہے یہ کہاں ریکارڈ کروایا تھا، اور اسی طرح یہ بھی بتانا ہے رانا شمیم نے کہ یہ بیان حلفی انہوں نے کس کو لیک کیا تھا اور کس طرح سے یہ بیان حلفی لیک ہوا، اور بیان حلفی جس نے ریکارڈ کروایا ظاہر ہے کہ رانا شمیم نے، تو اس لیے رانا شمیم کو ہی یہ لفافہ کھولنا چاہیے۔ اب اس موقع پر عدالت نے اصل جو بیان حلفی تھا وہ رانا شمیم کے وکیل کے حوالے کر کے کہا کہ آپ اس کو کھولیں، لیکن جو ان کے وکیل تھے رانا شمیم کے لطیف آفریدی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ موقف اپنا لیا کہ میں یہ جو سیلڈ بیان حلفی ہے اس کو کسی صورت نہیں کھولوں گا۔ اب اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دوبارہ کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ اس بند لفافے میں کیا چیز موجود ہے، آپ کے کلائنٹ نے یہ کوریئر سے بھجوایا، اب آپ اپنے کلائنٹ کا بھجوایا ہوا یہ لفافہ کھولنے سے آخر کیوں ہچکچا رہے ہیں، اس کی آپ ہمیں وجہ بتائیں۔ اور رانا شمیم کو تو یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنا اصل بیان حلفی عدالت میں پیش کرنا ہے، یہ عدالتی حکم نامہ تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے رانا شمیم کو اپنا اصل بیان حلفی اوپن کرنے کی سختی سے ہدایت کی، جس کے بعد یہ جو سیلڈ لفافہ تھا یہ رانا شمیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس پر رانا شمیم نے عدالت میں یہ کہا
کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ میرا ہی بیان حلفی ہے جو میں نے خود سیل کیا تھا، اور یہ کورئر سروس نہیں بلکہ میری جانب سے سیل کیا گیا تھا، اور کورئر سروس نے لفافے میں بند کر کے اس کے اوپر ایک اور سیل لگائی۔ اب اس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ برہم ہو گئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بیانیہ بنایا گیا اس بیان حلفی کے ذریعے، اور یہ کہا گیا کہ عدالت کمپرومائزڈ ہے، یعنی عدالت کے جو جج ہیں یہ دباؤ میں، لالچ میں فیصلے کرتے ہیں، اور رانا شمیم نے جو اپنا تحریری جواب داخل کیا تھا اس میں تو سارا جو بوجھ ہے کیس کا وہ انصار عباسی صاحب پر ڈال دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ بیان حلفی نوٹری پبلک کے دفتر سے بھی لیک ہو سکتا ہے، اور یہ جو بیان حلفی تھا اس نے پوری عدالت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، کیونکہ ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا اس بیان حلفی کو لے کر جس کو ہر کوئی سچ جان رہا ہے۔ یہ عدالت نے ریمارکس دیے۔ اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ انصار عباسی صاحب آپ کچھ کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رانا شمیم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیان حلفی میں نے انصار عباسی صاحب کو یا اخبار کو نہیں دیا۔ اب اس پر انصار عباسی صاحب نے یہ کہا کہ رانا شمیم سے میری بات ہوئی تھی جب میں نے یہ خبر شائع کی، اس سے پہلے یعنی خبر شائع ہونے سے پہلے میری رانا شمیم سے باضابطہ بات ہوئی تھی، وہ شاید صحیح طور پر یاد نہیں کر پا رہے یا بھول رہے ہیں، یعنی یہ انہوں نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طنزاً کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی سٹوری میں جو چیزیں لکھیں اس حوالے سے میرے پاس وضاحت موجود ہے، اور میرے پاس رانا شمیم کا ٹیکسٹ میسج بھی موجود ہے۔ یہ عدالت میں انصار عباسی صاحب نے کہا، یعنی انہوں نے جج رانا شمیم کو عدالت میں ان کے منہ پر ہی جھوٹا قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ ان کا تو میرے پاس میسج بھی موجود ہے۔ اب چیف جسٹس نے اس کے بعد ریمارکس یہ دیے کہ یہ تو اب بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ بڑے مخصوص قسم کے نتائج بھی ہیں، اسی لیے عدالت نے اتنے زیادہ عدالتی معاونین بھی مقرر کیے۔ اب ذرا یہ جو بیان حلفی دینے والے صاحب ہیں یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعی ہی یہ عدالت کمپرومائز تھی، یعنی واقعی ہی اس عدالت پر کوئی دباؤ تھا، اور اس کے جو جج تھے انہوں نے دباؤ کے تحت کوئی یقین دہانی کروا دی تھی جسٹس ثاقب نثار کو کہ ٹھیک ہے ہم میاں نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے یہ کہا کہ رانا شمیم اس کیس میں واضح طور پر توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ 3 دن سے ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ بیان حلفی کسی کے آفس میں یعنی لندن میں میاں نواز شریف کے آفس میں ریکارڈ کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی کوئی تردید سامنے نہیں آئی، کیونکہ ابھی تک شریف خاندان نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ کیا یہ بیان حلفی میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں ریکارڈ ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی لیے اس بیان حلفی کے کیس میں تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے، یہ اٹارنی جنرل کے دلائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رانا شمیم نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ جو بیان حلفی تھا اس کو سیل کیا اور اپنے نواسے کے حوالے کیا، لیکن اب وہ سیل جس کے متعلق انہوں نے بات کی تھی وہ سیل کدھر ہے، کیونکہ اس لفافے پر تو صرف کورئر کی سیل لگی ہوئی ہے۔ یہ بڑا ایک دلچسپ پوائنٹ تھا۔ اس موقع پر رانا شمیم نے اٹارنی جنرل کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ آپ اس کیس میں پارٹی نہ بنیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کی اس موقع پر سرزنش کی اور یہ ریمارکس دیے کہ اس کیس میں اٹارنی جنرل کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی فریق نہیں ہے، بلکہ وہ عدالت کی معاونت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ عدالت کے کہنے پر ہی یہ معاونت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ رانا شمیم کا یہ دعویٰ اہم ہے کہ یہ جو سیل ہے کورئر والی یہ بھی ان کی لگائی ہوئی ہے، تو لفافے پر تو اس پر DHL کورئر کا لکھا ہوا ہے، یعنی ان کا جو ایک لوگو ہوتا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ DHL والوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ سیل اصل میں کس نے لگائی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے مزید درخواست کی کہ اس لفافے کی جو کاپی ہے وہ بھی ہمیں فراہم کی جائے اور DHA کا جو لفافہ ہے یہ ایک پرائیویٹ آدمی کیسے استعمال کر سکتا ہے، یہ اٹارنی جنرل نے اس وقت دلائل دیے
اور اٹارنی جنرل کے ان سوالات پر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہاں اٹارنی جنرل کی یہ جو بات ہے اس میں وزن ہے، اور رانا شمیم نے جو اپنا تحریری جواب جمع کروایا تھا اس میں اپنے اوپر سے سارا الزام ہٹانے کے لیے سارا جو ملبہ ہے وہ انصار عباسی صاحب پر ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ کہا تھا کہ میرا بیان حلفی سیل تھا۔ اب اس پر رانا شمیم کے جو وکیل ہیں لطیف آفریدی، انہوں نے دوبارہ سے عدالت میں بڑے انوکھے قسم کے دلائل دینا شروع کیے، اور یہ کہا کہ رانا شمیم نے کسی بھی صورت صحافی کو یا اخبار کو یہ بیان حلفی نہیں دیا، اگرچہ انصار عباسی صاحب پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ان کے پاس رانا شمیم کا ٹیکسٹ بھی موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس ٹیکسٹ کو عدالت میں دکھا بھی سکتے تھے۔ اور اس پر عدالت نے سوال یہ اٹھایا کہ اگر آپ کا موکل یہ سمجھتا ہے کہ چلیں انہوں نے یہ بیان حلفی نہیں پہنچایا صحافی تک اور اخبار تک، اور یہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا، تو پھر تو برطانیہ میں قوانین بڑے سخت ہیں، تو کیا آپ نے آپ کے جو موکل ہیں انہوں نے یہ دستاویز یہ بیان حلفی لیک ہونے پر لندن میں نوٹری پبلک کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی؟ اب اس پر لطیف آفریدی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق، یعنی رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور رانا شمیم نے نوٹری پبلک کے خلاف لندن میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ یعنی یہاں رانا شمیم اور ان کے جو وکیل ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب ان تمام دلائل کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے، جو کہ بڑے خاصے برہم نظر آ رہے تھے، انہوں نے سوال یہ کیا کہ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ عدالت ان تمام دلائل کی روشنی میں، ان تمام حالات و واقعات کی روشنی میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیوں نہ کرے؟ کوئی ایک وجہ بتائیں کہ یہ فرد جرم ان لوگوں پر کیوں نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے بعد عدالت نے توہین عدالت کیس میں 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی، اور یہ کہا کہ تمام ملزمان پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہوگی۔ یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے یہ خبر تباہ کن ثابت ہوئی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کی نئی اور اب تک سب سے خطرناک اور ویڈیو جو ایک آڈیو ہے، اس آڈیو اور ویڈیو کے لیک ہونے کی کہانی کیا ہے، اور اس آڈیو میں کس قسم کے حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو آڈیو اور ویڈیو ہے یہ مریم نواز کی اس سے پہلے جو 4 آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہوئیں ان سے مختلف ہے۔ یعنی وہ آڈیو جن میں سے ایک آڈیو ایسی تھی جس میں مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ 4-5 چینلز ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے حق میں خبریں نہیں چلاتے، اس لیے ان کے سرکاری جو اشتہارات ہیں یہ روکے جائیں۔ اس قسم کے احکامات جاری وہ کر رہی تھیں، حالانکہ جس وقت وہ یہ احکامات جاری کر رہی تھیں ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، نون لیگ کی حکومت تھی، اور وزیراعظم ہاؤس میں مریم نواز سرکاری وسائل سے، سرکاری خرچ سے نون لیگ کا میڈیا سیل چلا رہی تھیں۔ اس کے بعد مریم نواز کی ایک اور آڈیو سامنے آئی جس میں یہ سنا جا سکتا تھا کہ وہ سما ٹی وی سے ناراضی کا اظہار کر رہی ہیں اور سما ٹی وی کے سرکاری اشتہارات روکنے کا حکم جاری کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آڈیو سامنے آتی ہے اور اس میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ ندیم ملک صاحب جو معروف اینکر ہیں ان کے پروگرام کے سرکاری اشتہارات مریم نواز بند کرنے کے احکامات جاری کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ندیم ملک صاحب مسلم لیگ نون کے حق میں پروگرام کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ جو ان کی ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آئیں اس کے بعد ان کی ایک اور آڈیو سامنے آ گئی، اور اس آڈیو میں سنا جا سکتا تھا کہ وہ 2 بڑے چینلز کے مالکان کو یہ ہدایات دے رہی تھیں کہ جیسے میں کہوں گی، جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو ویسے ہی خبر چلانا پڑے گی۔ اب یہ 4-5 آڈیوز الگ، لیکن اس کے بعد ان کی ایک اور آڈیو اب لیک ہوئی ہے تازہ ترین، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کی سب سے خطرناک اور سب سے شرمناک آڈیو ہے یہ۔ اور اس آڈیو کو مریم نواز کی تصویر کے ساتھ ایک ویڈیو کی صورت میں لیک کیا گیا ہے، اور یہ آڈیو ایک ایسے وقت میں لیک ہوئی ہے جب نون لیگ کچھ ویڈیو سامنے لانے کے خطرناک دعوے کر رہی تھی، اور یہ تاثر بھی دے رہی تھی کہ اس کے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن کا تعلق ریاستی عہدیداروں سے ہو سکتا ہے، یعنی پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں
ان کے عہدیداروں کی کوئی آڈیوز اور ویڈیوز بھی نون لیگ کے پاس موجود ہیں، اس طرح کا ایک تاثر بنایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر بھی کچھ حساس نوعیت کی ویڈیوز سامنے لانے کے دعوے کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ ویڈیوز آئیں گی تو ایک بہت بڑا سیاسی زلزلہ آئے گا اور ایک بہت بڑا سیاسی طوفان آئے گا اور بڑے بڑے لوگ ان ویڈیوز میں نظر آئیں گے۔ اب جن ویڈیوز کا دعویٰ مسلم لیگ نون نے کیا، کیپٹن صفدر نے کیا، لندن سے جن ویڈیوز کا دعویٰ کیا گیا، وہ ویڈیوز تو اب تک سامنے نہیں آئیں، لیکن مریم نواز کی اب ایک نئی آڈیو تصویر کے ساتھ ویڈیو کی شکل میں سامنے آ گئی ہے، اور اس آڈیو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 2 میڈیا مالکان سے بات کی، یعنی مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 2 میڈیا مالکان سے بات کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے چینلز پر عمران خان کی جئی تئی پھیر دی، یعنی عمران خان کی ایسی کی تیسی کر دی۔ یہ مریم نواز اس آڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ میرے کہنے پر 2 چینلز نے اس طرح کی خبریں چلائیں جن سے عمران خان کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ ساتھ ہی اسی آڈیو میں یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز بڑے فخر سے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دیکھا میری میڈیا مینجمنٹ کیسی ہے، یعنی میں نے کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کر کے عمران خان کے خلاف خبریں چلوائیں اور یہ تاثر دیا کہ آپ سب دیکھ لیں کہ میں میڈیا کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہوں کہ 2 چینلز کے ذریعے میں نے اتنی خبریں عمران خان کے خلاف چلوائیں کہ ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ اور اب تک مریم نواز کی جانب سے یا مسلم لیگ نون کی جانب سے اب تک اس آڈیو کی اور اس ویڈیو کی کوئی وضاحت نہیں آئی۔ ایک مرتبہ بھی یہ انکار نہیں کیا گیا کہ یہ مریم نواز کی آڈیو اور ویڈیو نہیں ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ مریم نواز کی جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک طرح سے اعتراف جرم ہے، اور یہ ایک طرح سے اعتراف ہے کہ یہ ویڈیو اور آڈیو مریم نواز کی ہی تھی۔ دوسری جانب ظاہر ہے کہ نون لیگ اس آڈیو اور ویڈیو پر جب ان سے بات کی جائے، ان سے وضاحت مانگی جائے، تو ان کے پاس شرمندہ ہونے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں، کیونکہ نون لیگ اس وقت آزاد صحافت کی نام نہاد علمبردار بنی ہوئی ہے۔ لیکن مریم نواز کی اس نئی آڈیو اور ویڈیو سے ثابت ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے نون لیگ نے میڈیا کو دبا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور کس طرح سے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے اوپر تنقید کروائی گئی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔